آیت نمبر 83 سورہ صفحہ نمبر 399 سورہ النمل آیت نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ آيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کا آخری رکوع ہے. اس سورت میں 6 رکوع ہیں. ابتدا جو ہوئی تھی اس سورت کی مضمون تھا قرآن پاک کا کلام خداوندی ہونا، کیونکہ اس سے پہلے کی صورت میں لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا
کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن پاک کو ایک کلام شعری کہا کرتے تھے، ان کے جواب دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس سورت کے شروع میں اس کو ثابت کیا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی دلیل پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عطر کو سامنے رکھ کر یوں کہے کہ اس کی دلیل لاؤ کہ یہ عطر ہے، جیسے اس کی دلیل یہی ہے کہ یہ عطر خود اس کی خوشبو بتائے گی کہ یہ عطر ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی اپنی خوبیاں خود بتلا رہی ہیں کہ یہ کلام خداوندی ہے، کلام انسانی نہیں۔ اس کو ثابت کیا گیا، اور یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اگر قرآن کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو جائے اور قابل تسلیم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اللہ ہونا بھی تسلیم ہے، اس لیے کہ وہی قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں اور انہی پر وہ قرآن آیا ہے، تو ان کا نبی اللہ ہونا بھی تسلیم۔ اور سارا جھگڑا اسی میں ہے، اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑا نہیں ہے، وہ تو الفاظ کا پھیر تھا، ورنہ ان کا دل اور ان کا دماغ بھی اس کو تسلیم کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت اور اختیار میں بلا شرکت ہے، کوئی ان کا شریک اور سہیم نہیں۔ تو یہ ایک حقیقتی جھگڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے کہ اس کے ساتھ دلیل نہیں، تو دلیل تو ہے، اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ نہیں سمجھنے دے رہی۔ اگر ہم محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان لیں، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیں، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم فالو کریں، اور اس راستے میں نفس جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ نفس کی اصلاح ہو اور فکر ذہن میں اور دل میں پیدا ہو، جس کی وجہ سے نفس جو بے راہ کرتا ہے انسان کو، اس سے بچا جا سکے۔ فکر کیسے پیدا ہو؟ فکر پیدا ہوگی جواب دہی کے احساس سے، کہ ہم کو جواب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ ایک وقت آنا ہے کہ ہمارے اچھے اور برے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور رکھتی رکھتی بات جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، وہ وقت آنا ہے۔ اس لیے اس صورت میں بھی دوسری صورتوں کی طرح سے مضمون جو ختم ہو رہا ہے اس صورت کا، وہ قیامت کے احوال اور اس کی ہولناکیوں اس پر ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ رکوع میں بھی یہ مضمون آخر میں چل رہا تھا، اور دیکھیے گزشتہ رکوع کے وسط میں آیت نمبر 76 میں اس مضمون کو پھر دہرایا جو مضمون شروع صورت میں ہے۔ کیا؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ تو مضمون جو اصل کیا تھا، قرآن کا اللہ کا کلام ہونا، اس مضمون کو آخر صورت میں پھر لائے ہیں جس کو ابتدا میں لائے تھے کہ دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، وہاں جو دلائل دیے گئے تو دیے گئے، آخر میں اس کے لیے دوسری دلیل لا رہے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں جزیرۃ العرب میں، ان کو مسلمہ طور پر یہ پوزیشن حاصل ہے کہ لوگ ان کو اہل علم کہتے ہیں۔ ان اہل علم میں بھی جو بات اختلافی تھی اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سورس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، قرآن نے آ کر وہاں ایک فیصلہ کن بات کہی اور ان کے اختلافات ختم ہو گئے۔ اختلافات کن معاملات سے متعلق؟ معاملات تھے گزشتہ واقعات، گزشتہ امتوں کے واقعات۔ مثال کے طور پر میں گزشتہ ہفتے بتلا چکا ہوں، مثلا ان کے درمیان میں اختلاف تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا، اور ان کے لیے عمارت کیسی بنائی گئی تھی۔ اس طرح کے واقعات تھے، اور کتنی مدت وہ اس میں رہے، ان میں اختلاف تھا۔ اب گزشتہ واقعے سے متعلق اگر کچھ لوگوں میں اختلاف ہو جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کو ختم یہ کیا جائے کہ کوئی بہت ہی بھاری ذریعہ آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ نہیں تم سب غلط کہہ رہے ہو، واقعہ تو اس طرح تھا اس لیے کہ میں نے دیکھا اس واقعے کو۔ تو وہ اختلاف ان میں چلتا رہا، نزول قرآن تک چلتا رہا، صدیاں گزر گئیں اس پر۔ قرآن نے آ کر ایک فیصلہ کن بات ان کے سامنے کہی جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔
تو گزشتہ امتوں کے واقعات سے متعلق قرآن وہ بات کہہ رہا ہے کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اہل علم وہ ہیں، مشرکین عرب اہل علم نہیں۔ مشرکین عرب کو تو یہی پتہ نہیں کہ اصحاب کہف کا کوئی واقعہ بھی ہوا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ نہیں ہے تو مشرکین مکہ کے خاندانوں میں پیدا ہونے والا ایک فرد وہ بات کیسے کہہ رہا ہے کہ جو گویا اہل کتاب اور اہل علم جس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں۔ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے وحی سے کہہ رہے ہیں، لہذا یہ نبی ہیں۔ تو جو مضمون شروع میں تھا، جو دعویٰ شروع میں تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے وہاں جو دلائل دیے گئے تھے، ختم صورت میں اس مضمون کو پھر لایا گیا۔ اور وہی بات کہ اب دلائل سے تو بات ثابت ہو گئی، لیکن وہی بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے کہ جانتا تو ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت اثر نہیں آتی۔ وہ طبیعت کا نانا جو ہے یہ اصل میں یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، نفس رکاوٹ، اس نفس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آخر صورت میں بالکل صورت کے ختم پر نفس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کو جگایا جا رہا ہے، خواب غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے قیامت کا واقعہ ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن کے ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوج در فوج، جماعتیں کی جماعتیں۔ یہ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی فرد بچے گا نہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ لوگ خود بخود ان کی جماعت بنتی چلی جائے گی۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ صاحب ہم کہیں کہ بھائی مثال کے طور پر تم ہماری برادری کے، ہماری زبان تمہاری زبان ایک تھی، دیکھو ہمارا ناک نقشہ ایک تھا، لاؤ ایک پارٹی بنا کے اللہ میاں کیا چلیں گے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ یہ کہ وہاں اس کثرت میں لوگ جائیں گے اللہ کے حکم سے کہ وہ جماعتیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی، یہ تو یہ معنی ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ خود اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر وہاں جماعتیں بنا دیں گے، جس کے جیسے عمل ہوں گے ان کا ایک گروپ، اہل ایمان کا ایک گروپ، اہل کفر کا ایک گروپ، پھر اہل ایمان میں اعمال کے فرق کے اعتبار سے ان کے گروپ، فاسق اور فاجر جو لوگ ہوں گے ایمان کے باوجود ان کا الگ گروپ ہوگا، جو فرائض اور واجبات جنہوں نے دنیا میں ادا کیے ہیں ان کا گروپ الگ ہوگا، جنہوں نے سنت اور مستحبات کی بھی پابندی کی ان کا الگ گروپ ہوگا۔ اعمال اور احوال کی بنیاد پر جماعتیں بن جائیں گی، وہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر نئی قوم بنے گی، وہاں زبان کی بنیاد پر قوم نہیں بنے گی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح زمانے کی بنیاد پر قوم نہیں بنے گی، ملکوں کی بنیاد پر قوم نہیں بنے گی، وہاں قومی اور جماعتیں جو بنیں گی، قومیں اور جماعتیں وہ بنیں گی اعمال کی بنیاد پر۔ تو اس طرح سے وہ جماعتیں بن بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میدان عدالت میں پہنچیں گے۔ ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ وہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ یوزعون کے معنی آتے ہیں، ٹھیک اس کا اردو میں ترجمہ اگر میں کروں، جمگھٹا، جمگھٹا سمجھتے ہیں نا؟ جمگھٹا کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ نہ کسی کو یوں پتہ چل رہا کون آگے، نہ یوں پتہ چل رہا کون پیچھے، بس ایک جس طرح بھیڑوں کا ایک چھتا ہوتا ہے وہ پوزیشن ہوگی اس وقت ان لوگوں کے اندر، گھبراہٹ کی وجہ سے۔ گھبراہٹ نہ ہو، تسلی ہو، اطمینان ہو، تو اگر جماعت بھی چلتی ہے تو ایک ڈسپلن کے ساتھ چلتی، لیکن جب گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہتا۔ جماعت کا وجود تو ہے مگر ڈسپلن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ آج جیسے ہم لوگ بھی تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کہنے کو تو ہم بے جماعت نہیں ہے، ہمارے اندر جماعت، اور ہم رہ نہیں سکتے بغیر جماعت کے، مگر جماعت کا جو ڈسپلن ہونا چاہیے وہ ہم نے کھو رکھا ہے۔ تو امن اور اطمینان کے ساتھ جماعت کا نظم اگر چلایا جائے تو ڈسپلن اس میں ہوگا۔ قیامت میں جماعت تو بنے گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائیں گے اس جماعت کو اعمال کی بنیاد پر، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے ان میں ڈسپلن نہیں رہے گا، جمگھٹا ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ جائیں گے۔ فہم یوزعون کے معنی یہ ہے، حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، جب وہ پہنچ جائیں گے اس حال بدحالی میں، سمجھ میں آیا؟ اس حال بدحالی میں جب پہنچ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، مقدمہ پیش ہوگا ان کا، اللہ پوچھیں گے
کہ تم نے ہی میری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ ارے علم کی بنیاد پر کسی بات کو رد کیا جائے تو پھر ایک معقولیت ہے، لیکن جہالت، نادانی، اور اس کے باوجود میری آیتوں کو تم نے جھٹلایا کس بنیاد پر؟ تو تم نے میری آیتوں کو جہالت کی بنیاد پر جھٹلایا، یہی بات ہے نا؟ یا پھر یوں بتلاؤ کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ اما ذا کنتم تعملون، پھر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم وہ حرکتیں کیا کرتے تھے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ علمی دلیل تو ہے نہیں، علمی دلیل نہیں تو کوئی اور دلیل لاؤ، کیونکہ علم کے مقابلے میں اصل میں علم ہی آیا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ علم ہی کسی بات کو اگر آپ رد کر رہے ہیں تو جہالت سے رد نہیں کریں گے، بلکہ دوسری علمی بات لائیں۔ علم تمہارے پاس تھا نہیں، تو اب کس وجہ سے تم وہ حرکتیں کیا کرتے تھے دنیا میں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ اعمال اور زندگی کے وہ تمہارے اطوار تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے کوئی جواب نہیں، تو مقدمے میں ان کا مجرم ہونا ثابت۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول اور فیصلہ ثابت ہو جائے گا۔ کیا ہے فیصلہ؟ یہ مجرم ہیں، سزا کے مستحق ہیں، یہ فیصلہ ثابت ہو جائے گا۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں تضاد، ٹکراؤ ہے قرآن پاک کی آیتوں میں۔ مثلا غالباً 21ویں سپارے میں ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اس میں یہ ہے کہ پھر تم لوگ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑو گے۔ تو جھگڑیں گے زبان سے نا، یوں کہیں گے ہم نہیں مانتے اور ہم تو مجرم نہیں ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ جھگڑنا ہے۔ یختصمون، یہ اختصام کہتے ہیں جھگڑنے کو، باقاعدہ دو بدو بحث اور تکرار ہونا، یہ ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ بولیں گے بھی نہیں، تو بظاہر تو دونوں میں ایک تضاد ہے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے جھگڑیں گے، ایک جگہ کہا جا رہا ہے بولیں گے بھی نہیں، لیکن یہ اصل میں مختلف موقعوں کی بات ہے۔ شروع میں جھگڑیں گے، لیکن اس کے بعد جب لاجواب ہو جائیں گے تو دعویٰ ثابت تو گونگے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں تو کیا بولیں۔ تو مختلف مرحلوں کی بات مختلف آیتوں میں کہی گئی ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں، آخر کو خاموش ہو جائیں گے۔ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، وہ بولیں گے بھی نہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، قیامت کیوں آئے گی، کیسے مان لیں؟ اس کی ایک عجیب خوبصورت دلیل دی جا رہی ہے، اور یہ وہ دلیل ہے کہ فلاسفہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا ہے، اور بڑی ٹھوس اور مضبوط دلیل ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اور دلیل کیا ہے اس کو میں پہلے فلسفے کی زبان میں بتاؤں۔ عربی میں اس کو یوں کہا گیا، فلاسفہ نے یہ کہا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ فلاسفہ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں چینجنگ ہو رہی ہے، ایک حالت نہیں، ایک صورت برقرار نہیں، تبدیلی ہے، چینجنگ ہے، اور جو بھی چیز جو ہے وہ چینج ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، پائیدار چیز ٹھہری رہتی ہے ایک ہی حالت پر، سمجھ میں آیا؟ اور جو جس میں تبدیلیاں آتی ہیں، چینجنگ ہوتی ہے، وہ ناپائیدار ہے۔ جب کائنات میں چینجنگ ہے اور اصول مسلمہ یہ ہے کہ جو چیز چینج ایبل ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ یہ عالم اور یونیورس اور کائنات جو ہے یہ ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے۔ فلاسفہ کا یہ اصول ہے مسلمہ۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو اپنے خاص انداز میں کہا، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ سکون حاصل کریں اور دن کو بنایا تاکہ یہ دیکھیں بھالیں۔ یہاں اس کو میں اپنے الفاظ میں اس کی اس طرح تشریح کرتا ہوں کہ جس طرح سے رات اور دن اپنی صورت کے اعتبار سے بالکل دو مخالف چیزیں ہیں، دن میں روشنی ہے
رات کو اندھیرا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ان دونوں کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ بھی بالکل متضاد ہیں۔ انسان دو کیفیتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک حرکت اور ایک سکون۔ خالی سکون ہو تو وہ مردہ ہے، خالی حرکت ہو تو یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے، چل نہیں سکتی یہ مشین، اس مشین کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو سکون اور حرکت دو مخالف بالکل چیزیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو مخالف چیزوں کو دو مخالف زمانوں کے ساتھ خاص کر دیا، دن کے ساتھ حرکت اور رات کے ساتھ سکون۔ لیکن دیکھو، سکون ہوتا ہے تو حرکت نہیں ہوتی، حرکت ہوتا ہے تو سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ حرکت ختم ہو کر سکون اور سکون ختم ہو کر حرکت۔ اگر یہ ٹھیک مقابل چیزیں دنیا میں برابر چل رہی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چینجنگ تم دیکھنا چاہتے ہو اور کیا تغیر دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل مخالف۔ یوں سمجھیے کہ ایک چیز اس طرح سے حرکت کر رہی، وہ پھر ادھر سے حرکت کرنے لگ جائے۔ یہ ہے ایک نظام بالکل مقابل کا، حرکت پر غیر اختیاری طریقے پر ساری دنیا کے اندر سکون چھا جاتا ہے۔ غیر انسان ہوں، جانور ہوں، درندے چوپائے ہوں، ہر ایک چیز سکون پذیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ ہر چیز، انسان چاہے سوتا رہ جائے غفلت میں مگر کائنات کی ہر چیز اٹھ جاتی، چڑیاں چہچہاتی ہیں، درندے چنگھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز بیدار ہو گئی، ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ کل ایک صاحب نے اسی سے متعلق مجھ سے ایک سوال کیا کہ نماز جو ہے، اگرچہ وہ اس سے متعلق نہیں لیکن یاد آ گیا تو بتا رہا ہوں کہ نماز میں، دن کی نمازوں میں تو قرات جہری نہیں ہے اور رات کی نمازوں میں قرات آواز سے رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ میں نے کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ دن کے شور غوغا اور بے سکونی کے وقت میں آواز سے قرات ہوتی تو اس سے لوگ کنفیوز ہوتے، تو اس میں آواز جو ہے، آواز کے ساتھ قرات نہیں رکھی گئی، خشوع اور خضوع آہستہ پڑھنے میں ہے، اس لیے قرات کو نہیں رکھا گیا آواز کے ساتھ۔ رات کے پرسکون وقت میں کنفیوژن کا کوئی احتمال نہیں، دور دور تک ایک آواز پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس وقت میں قرات کو رکھا گیا۔ اور بھی مسئلہات ہیں مگر ایک مسئلہ ہے تو مثلاً یہ ہے، میں نے کہا کہ اس میں ایک شبہ نہ کر لیا جائے کہ پھر جمعہ کی نماز میں قرات زور سے کیوں ہوتی، وہ اس واسطے تاکہ ظہر اور جمعہ کا فرق واضح ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اجنبی آدمی آئے تو اس کو یوں پتہ نہ چلا کہ ظہر پڑھی جا رہی کہ جمعہ پڑھے جا رہا، جبکہ جمعہ واجب ہے، ظہر فرض ہے، اس میں 2 رکعتیں ہیں، اس میں 4 رکعتیں ہیں۔ اس لیے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے وہاں قرات کو بلند آواز سے رکھا گیا اور بقیہ اور دنوں کے اندر دن کی نمازوں میں قرات کو آہستہ رکھا گیا۔ تو حاصل یہ ہے، مجھے تو کہنا یہ تھا کہ دن میں شور و غوغا ہے اور رات میں سکون ہے۔ آدمی کو آپ مجبوراً کوئی کام بھی سپرد کرنا چاہیں، ہم میں بہت سے لوگ رات کی جاب کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں کو ٹٹول کے پوچھے خوش ہو گئے اس جاب پہ، کہنے کے نہیں، خوش نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، اچھا تو یہ تھا کہ دن کو کام کرتا رات کو سوتا۔ تو جاگنا مجبوری میں ہے اور سونا مجبوری میں نہیں، طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو سوئے، اور دن کو سونا مجبوری کے اندر ہے، جاگنا جو ہے اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ آخر طبیعتوں کو یہ مجبور جو ہے بالکل مخالف سمت پہ مجبور کر دینا کہ جو پہلی حالت تھی اس کے مخالف حالت پر انسان مجبور ہو گیا، اتنا بڑا تغیر اللہ سبحانہ و تعالی لاتے ہیں، تو پھر تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تغیر بھی کبھی آئے گا کہ قیامت برپا ہوگی اور زندگی کا یہ بالکل نقشہ بدل جائے گا، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا رات دن کے اس انقلاب کے باوجود۔ یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ جیسے اسی بات کے ایک جز کو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ سبحانہ و تعالی وفات دیتے ہیں، وفات کہتے ہیں پورا کرنے کو، حین موتها اس کے موت کے وقت میں ہر جان کو وفات دے دیتے ہیں، یعنی زندگی اس کی ختم۔ فرمایا کہ جب سوتا ہے انسان تو اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اب اگر اس کا وقت ابھی باقی ہے، زندگی کے کچھ دن ابھی دنیا میں گزارنے باقی ہیں، تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے وقت ختم ہو چکا تو وہیں اس کو روک لیا جاتا ہے، واپس نہیں بھیجا جاتا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ نیند موت کی بہن ہے، اور اسی واسطے جو دعا بتلائی گئی ہے
کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو کیا دعا مانگو؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ کیوں مرنے اور زندگی کی بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سونے والا انسان اس میں اور ایک مردے میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ اس کا سانس چل رہا ہے، اس کا سانس رک چکا ہے، ورنہ اس کے بھی حواس کام نہیں کر رہا، اس کے بھی حواس کام نہیں کرتے۔ اور اسی لیے جب بھی کھڑا ہو جاتا ہے جا کر سونا اس کا ختم تو کیا دعا پڑھ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو زندگی بخشی ہے بعد موت کے۔ میں تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا، سمجھ میں آیا؟ مجھے کیا معلوم کہ میرے سونے کے بعد کیا ہو رہا دنیا میں، ایسے ہی مردہ اور ایسے ہی سوتا ہوا انسان، میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ ہر دن 24 گھنٹے میں یوں سمجھیے کہ 8 گھنٹے کے واسطے 6 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے میں یہ ایک مرحلہ انسان پر آتا ہے کہ موت اس کو یاد دلا دی جاتی ہے۔ لیکن عجیب تماشا کہ روزانہ کے اس یاد دہانی کے باوجود، روزانہ کے اس عملی تجربے کے باوجود پھر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری دنیا کے انسان، مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ ہر دن زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا نہیں دیکھا کہ بنایا ہم نے رات کو تاکہ سکون حاصل کریں اس میں، اور دن کو تاکہ دیکھ بھال کریں۔ دیکھ بھال کرنا ایک لفظ لے آئے ہیں، حرکت میں آئیں، چلیں پھریں، روزی روزگار دیکھیں، جاب دیکھیں، بزنس بیوپار کو دیکھیں، کام کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ جس کو یقین ہی نہ کرنا ہو، سمجھ میں آیا؟ وہ جس کو کسی نے شاعر نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو دانا ہو اس کے لیے تو چھوٹی سی بات بڑی ہے، لیکن اگر نادان ہو تو آپ دفتر کے دفتر بھی اگر آپ اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دیں وہ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے یقین کرنے والی قوم کے لیے اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں، وہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے کسی کے اندر اگر یقین حاصل کرنے کا مادہ اور صلاحیت موجود ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے ایک بہت بڑا سبق حاصل کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ہم جیسے لوگ رات دن غفلت میں پڑے رہتے ہیں، رات دن عجیب عجیب واقعات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، حیرت انگیز اور جھنجھوڑنے والے، لیکن ذرا دیر کے لیے ہم تھوڑا سا کانپتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہیں جہاں تھے، پھر وہی ہماری وہ جو ہیں قلع بازیاں جو شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جن کے اندر ایمان اور یقین کا صحیح طور پر مادہ موجود ہے وہ ایک ایک واقعے سے سبق لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے، کہ کس طرح سے ان کے احوال میں انقلاب پیدا ہوا، کس طرح ان کی زندگی کا نقشہ بدلا، اور کہاں تو وہ ہم جیسے گنہگار تھے اور کہاں یہ عالم ہے کہ اس درجے پر پہنچ گئے کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں اور اس پر فخر محسوس کریں، اس مقام پر وہ پہنچ گئے۔ ذرا سے ایک واقعے نے ان کے ذہن کے رخ کو بدلا، جیسے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ ڈاکہ زنی بلکہ اس جماعت کے سردار تھے، امیر تھے جو ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ اسی ڈاکہ زنی میں کہیں پڑے ہوئے تھے، راستے میں اپنی پارٹی کے ساتھ ایک قافلہ آیا تو ان کی پارٹی نے لوٹ مار شروع کی، تو سب کو لوٹا ووٹا، سب جو بھی کچھ ہوا۔ اس لوٹنے کے دوران ایک شخص قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا تھا، اور کس آیت پر وہ پہنچا؟ آیت یہ تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، سورہ حدید کی آیت۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جو ہے گڑ گڑائیں؟ یہ آیت وہ پڑھ رہا تھا، وہ قافلے کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پڑھتے جا رہا ہوگا قرآن شریف۔ اسی دوران ان کی پارٹی نے چھاپا مارا تھا، یہ تو اپنے ٹھکانے پر بیٹھے تھے امیر صاحب جو ان کے وہ ہیں لیڈر، ان کے کانوں تک وہ آیت پہنچ گئی۔ بس آیت پہنچی اور دماغ نے کام اپنا شروع کیا، وہیں رونے لگے، اور یہ کہ میں بھی تو ایمان والا ہوں،
قرآن میں جن ایمان والوں کے لیے کہا گیا میں بھی تو ایمان والا ہوں، میری زندگی کیسی ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی مرضی کے خلاف بغاوت کے اندر زندگی گزر رہی ہے میری، یہ کیسی زندگی ہے؟ بس وہ پارٹی کے لوگوں کو آواز دے کر بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ سامان چھوڑ دو، سامان چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم آزاد، تم سب آزاد، جو چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارو، اب میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ میں زندگی گزاری، اور وقت کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا ہے۔ تو یقین کا مادہ جن میں موجود ہوگا ان کے لیے ذرا سی بات جو ہے وہ مہمیز کا کام دیتی ہے، لیکن ہم جیسے غافل لوگ تو وہی بات، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس دن اور رات کے اس انقلاب میں کھلی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین والی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں، کیا ہوگا؟ سور کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، اور میں اس وقت بھی بتلا چکا ہوں کہ اس کی شکل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک پونگے کی جیسی کوئی چیز ہے جو فرشتے کو دی گئی ہے، اور بعض بہت مضبوط روایتیں تو نہیں، لیکن بہرحال روایت صنعت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، مگر ہے کچھ روایتیں کہ فرشتہ جو ہے اس کو مقرر کر دیا ہے، اس سور پھونکنے والے فرشتے کو، وہ منہ سے لگائے ہوئے ہے اس چیز کو جس کا نام سور ہے، اور انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہو گئے کہ منہ سے لگانے کی وجہ یہ ہوئی کہ تاکہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ بہت دن ابھی باقی اطمینان سے بیٹھو، کام تو ہے تمہارا سور پھونکنے کا، مگر ابھی بہت دن باقی اطمینان سے بیٹھو۔ منہ سے کب لگایا جاتا ہے؟ کہ بالکل سیکنڈ بھر کے بعد آپ کو حکم ملے گا اور اشارہ ملے گا کہ اب تم اس میں پھونک مارو۔ تو فرشتہ جو ہے وہ سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہے، اور اس کی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کب ادھر سے اشارہ ملے اور میں سور پھونکوں۔ اس کی آواز کیا ہوگی؟ اس کی آواز ہوگی وہی آواز، اس مضمون کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ یہ آواز ایک وقت میں تو وہ ہوگی کہ پوری کائنات میں تہلکہ مچ جائے گا، ہر زندہ چیز جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی جائے گی، تباہ اور برباد، وجود عدم سے بدل جائے گا۔ لیکن صدیاں گزریں گی، قرن گزریں گے، کتنا عرصہ گزرے گا کون جانے اس وقت کی بات کو۔ اس کے بعد اسی فرشتے کو حکم ملے گا کہ دوسرا سور پھونکو۔ یہی سور جس نے ہلاکت مچائی وہی سور پھر سے آبادی کا کام دے گا، اور ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی اسی سور سے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے یہ پہلے سور کے متعلق نہیں، یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس سے متعلق۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن کے سور پھونکا جائے گا، اور اس دوسرے سور کو کہا جاتا ہے نفخہ بعث۔ پہلے سور کو تو کہتے ہیں نفخہ صعق، صاد عین قاف، جس سے ہلاکت ہوگی، اور دوسرے سور کو کہا جاتا ہے نفخہ بعث، کہ جس میں ہر ایک چیز اٹھے گی، قبروں سے بھی لوگ مٹی سر سے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، قبروں سے نکل کر آئیں گے، اور سب کے سب کو گویا لے جایا جائے گا ایک میدان کے اندر۔ یہ ہے نفخہ بعث، یہ اسی کی بات ہے کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں سو گھبرائے گا ہر ایک جو آسمان میں ہے اور زمین میں، سب پر گھبراہٹ طاری ہوگی، پریشان حال ہوں گے اس سور کی آواز سے۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ وہ کون؟ آگے آ رہی روایت، سمجھ میں آگے آ رہی، معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہوں گے کہ عالمی گھبراہٹ کے باوجود ان کو ایک خاص قسم کا چین اور سکون ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ اور بتلا دوں، اور وہ یہ کہ آپ نے مختلف کتابوں میں پڑھا کہ انبیاء علیہ والسلام کے پاس امت کے لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، دنیا کے انسان جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا کہ نفسی نفسی، ہم تو خود ہی گھبرا رہے ہیں۔ تو وہاں تو انبیاء بھی گھبرائیں گے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ الا من شاء اللہ، کچھ لوگ ہوں گے جو نہ گھبرائیں گے۔ تو اگر انبیاء بھی گھبرائے تو پھر انبیاء کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں جو نہ گھبرائیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مقابلے کی بات ہے۔ ایک گھبراہٹ ہے جو سب پر ہوگی، نبی ہو کہ غیر نبی ہو، لیکن جہاں تک نبی اور غیر نبی کا تعلق ہے،
غیر نبی کی گھبراہٹ وہ ہوگی جس کو حقیقتاً گھبراہٹ کہا جائے، صورتوں سے پہچانا جائے کہ یہ گھبرایا ہوا انسان ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چہروں سے مطمئن ہوں گے، مگر اندرونی طور پر گھبراہٹ کس چیز کی ہوگی؟ اس دن کی ہولناکی کی نہیں۔ یہ لوگ گھبرائیں گے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ انبیاء علیہم السلام گھبرائیں گے کیوں؟ اس واسطے کہ آج عالمی عدالت ہے، عدالت کا جج جو ہے کیا فیصلہ کرے گا؟ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس ثبوت اور پروف کا پلندہ موجود ہے، عدالت میں جب وہ جاتا ہے تو تھوڑا سا دگدگا اس کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کر جائے، اگرچہ میرے پاس پورا پروف موجود ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ جج اس کے خلاف فیصلہ کرے، لیکن جج تو جج ہے، کیا معلوم کیا فیصلہ کر جائے۔ وہ جو ایک ہلکی سی گھبراہٹ وہ ہوتی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں وہی گھبراہٹ ہوگی کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اگرچہ اللہ کے وعدے یہ ہیں لیکن اللہ کسی چیز کے پابند تو نہیں ہے، وہ تو مالک اور مختار ہیں۔ آج اگر وہ اپنا فیصلہ بدل دیں تو اگرچہ امید اس کی نہیں کی جا سکتی کہ کریم اپنے فیصلے کو بدل دے گا، لیکن کوئی پوچھنے والا بھی تو نہیں کہ اللہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں بدلا؟ اس واسطے جب تک کہ حقیقت نہ کھل جائے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اطمینان نہ ہوگا، تو وہ گھبراہٹ دوسری نوعیت کی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بقیہ جو لوگ ہوں گے ان کو گھبراہٹ دوسری نوعیت کی ہوگی، ان کی گھبراہٹ اپنی حرکتوں کی ہوگی، اپنی برائیوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ ہے وہ وجہ۔ تو فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سو گھبرائے گا ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہیں، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور ہر ایک آئے گا اللہ کے پاس عاجز ہو کر یعنی بے اختیار ہو کر، مجبور ہو کر، اس طرح سے کہ اس کا کوئی اختیار اس میں نہیں کہ آنا چاہے تو آئے اور نہ آنا چاہے تو نہ آئے۔ جیسے آج اذان تو آج بھی دی جاتی ہے بھائی اللہ کی طرف سے بلانے کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ، مگر ہمارا اختیار ہے، ہم جانا چاہیں تو چلے جاتے ہیں، نہیں جانا چاہتے تو نہیں جاتے۔ اس دن کا بلانا ایسا نہیں ہوگا، اس دن کا بلانا ایسا ہوگا کسی کا اختیار نہیں، ہر ایک کو آنا ہی پڑے گا عاجز ہو کر کے، بے اختیار ہو کر۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرمایا اور آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کو گمان کریں گے آپ، یا یہاں ترجمہ کہ گمان کرتے ہیں آپ، مگر بہترین پہلے یہی ترجمہ کیجئے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور دیکھیں گے آپ پہاڑوں کو کہ جن کے بارے میں گمان کریں گے کہ یہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ اڑیں گے اڑنا بادلوں کا جیسا۔ دنیا میں جو پہاڑ جمے ہوئے ہیں، اور ایسا جمنا کہ جس کو بطور مثال کے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو ایسا جمع بیٹھا ہے جیسے پہاڑ اپنی جگہ جم گیا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہاڑ جیسی کوئی چیز ایسی نہیں جو جمنے والی ہو۔ تو جو دنیا میں جمے ہوئے پہاڑ ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے کو جمایا ہوا ہے بلکہ زمین کو بھی اس کی وجہ سے جماؤ حاصل ہے، اسی لیے پہاڑوں کو میخ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، کہ ہم نے میخیں ٹھوک دی ہیں زمین میں پہاڑوں کے ذریعے سے کہ زمین ہل نہیں پاتی۔ لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ یہ پہاڑ آڑ اور پہاڑ سب ختم، نہ صرف یہ کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول بنا دی جائے گی، دھول بھی ایسی کہ جو ہواؤں کے دوش پر ہو جائے گی، گیس ہوا بن کر کے، یہ عالم ہوگا ان پہاڑوں کا۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی ایک بناوٹ ہے نہایت مضبوط اور مستحکم جو دنیا میں تم دیکھ رہے ہو جس کو، اور پھر یہ اللہ کا یتنیوں کا یہ صنع اللہ الذی اتقن کے معنی اللہ کی بناوٹ، یا صنع کا ترجمہ کیجئے اللہ کا نظام، کہ اللہ کا نظام ہے نہایت مضبوط، جب جمانا چاہیں تو جم جائے، جب اس کا ریزہ بنانا چاہیں تو ریزہ بن جائے اور ہوا میں اڑ جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ہوگا قیامت میں۔ دوسرا بھی ترجمہ سن لیجئے جس کی گنجائش پوری موجود ہے اس میں، اور گنجائش یہ کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور دیکھتے ہیں آپ پہاڑوں کو، گمان کرتے ہیں کہ یہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اڑتے ہیں، گزرتے ہیں جیسے گزرنا پہاڑوں اس کا بادلوں کا۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی صنعت ہے کیسی مضبوط کہ گزر رہی ہے مگر جمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب اس وقت بھی یہی صورتحال ہے،
کہ پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں لیکن زمین کے ساتھ پہاڑ برابر حرکت کر رہے ہیں، برابر حرکت کر رہے ہیں۔ چنانچہ زمین کی دو حرکتیں ہیں، ایک تو زمین کی حرکت ہے جس کو کہتے ہیں کسری، یعنی سیدھی ہو رہی حرکت، ایک ہے کروی، اپنی جگہ پر زمین رہتے ہوئے بھی حرکت کر رہی ہے، ایک تو حرکت یہ ہے، اور ایک آگے کو چل رہی ہے اس طرح سے۔ دو قسم کی حرکتیں زمین میں ہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ جو چیز دو حرکتوں میں گھری ہوئی ہے اس پر ٹھہری ہوئی چیز کیسی جمی ہوئی ہے؟ نہ ٹوٹتی ہے نہ پھوٹتی ہے، بادلوں کی طرح اڑ رہی ہے لیکن اپنی جگہ جمی ہوئی ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے لیے جو دلیل پہلی ایک دی تھی، کیا الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، جو دلیل وہاں دی تھی اسی قیامت کے لیے یہاں ایک دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو حرکت اور سکون کیسی دو مخالف چیزیں ہیں، لیکن زمین کو ہم نے حرکت دے رکھی، پہاڑوں کو ہم نے حرکت دے رکھی کہ اس طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے بادل چلا کرتے ہیں، لیکن کیسے جمے ہوئے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے جمے ہوئے ہیں۔ تو سکون اور حرکت کو ایک وقت میں کس طرح سے ہم نے جما رکھا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو یوں کہیے کہ قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے عظیم ہونے کو بطور دلیل کے یہاں پیش کیا گیا ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لائے گا اس دن نیکی سو اسی کے واسطے اس سے بھلائی ہوگی، ہمارا کوئی بھلا نہیں ہوگا، اسی کا بھلا ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے۔ آگئی بات وہاں جو کہا تھا الا من شاء اللہ، کہ ہر ایک گھبرائے گا جو آسمان اور زمین میں ہو مگر جس کو اللہ چاہیں۔ وہ کون ہوں گے؟ یہاں اس کو بتلا دیا کہ جو نیکیاں لانے والے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ اس دن اس گھبراہٹ سے مطمئن ہوں گے، ان کو چین ہوگا، ان کو سکون ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جیسی نیکیوں کا درجہ بڑھتا جائے گا ویسے ہی ان کے امن اور چین اور سکون کا درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو لائیں گے برائیاں اوندھا کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو جہنم کے اندر، اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا اس کے سوا تمہاری حرکتوں کا کوئی اور بھی بدلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تم جو کچھ کرتے آ رہے ہو کچھ اور بھی اس کا بدلہ ہوتا؟ یا یوں ہوتا کہ اگر آپ کتے کو بستر پر بیٹھا دیکھ کے یوں نہیں کہہ سکتے کہ بالکل آپ کی بجا جگہ ہے، بہت اچھا کہ آپ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے ایک پتھر کھینچ کے ماریں، یہ امریکن کتے کا قصہ نہیں ہو رہا ہے جو ہم لوگوں کے محاورے کی بات، کہ پتھر کھینچ کے ماریں کہ تیری جگہ یہ نہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے ان بدکار انسانوں کو جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اپنی خلافت سے ان کو سرفراز فرمایا تھا، اور اب اتنا وقت نہیں ہے مجھے یاد رہا کبھی تو اس مضمون خلافت کو میں اپنے انداز میں انشاءاللہ اس پر میں تقریر کروں گا کہ کیا ہے وہ مقام۔ ہم لفظ خلافت کو بول کر تو چلے جاتے ہیں لیکن یہ کتنا عظیم مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے خلافت کا، اس کی ذرا تھوڑی تشریح ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا، انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اب اس نے اس کی ناقدری کی۔ وہ ناقدرہ انسان جو ہے اس کے ساتھ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے کے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین حالت ان کی ہے۔ تو فرمایا کہ هل تجزون الا ما كنتم تعملون، تمہاری حرکتوں کا اس کے سوا بھی کچھ اور بدلہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، پوری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اب تقریر کے آخر میں بھئی اب تک تو بحث مباحثہ چلا، شروع سورج سے لے کر یہاں تک جھنجھوڑا گیا، لیکن کوئی بات درس کی بھی تو ہونی چاہیے۔ آخر میں درس لایا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ انما امرت، مجھے تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی کہ جس کو اس نے قابل احترام قرار دیا ہے۔ حرمہا، اسی واسطے بلدت حرام کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو بلدہ حرام، اس واسطے کہ وہ قابل احترام، وہاں مار دھاڑ منع ہے، وہاں مجرم تک کو سزا دینا منع ہے، ہر چیز کو وہاں امن اور چین اور